الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ذوالحجۃ الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ صرف اللہ پاک کے ایک نام کو ذہن میں رکھیں گے، اللہ پاک آپ کو کروڑوں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس سے لاکھوں مانگیں گے تو وہ لاکھوں عطا فرمائے گا۔ آپ نے آج کا دن ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے۔ آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیں، کیونکہ یہ مبارک اور پیارے مہینے کا آخری جمعہ آ چکا ہے۔ اس جمعے کی برکات اور رحمتیں اور برکتیں رفعتیں سمیٹنے کے لیے یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اف، تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی، آخر ویسا ہی آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا۔ تو دیکھا آپ نے روحانی وظائف کے معزز ناظرین، درس عبرت دینے کے لیے اس حدیث پاک میں فوت شدہ شخص کے عذاب کا قبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہوا کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے احوال کو دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص خیانت کرتا ہے اس سے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کتاب کرامات الاولیاء میں اپنی سند سے حافظ ابو خلال روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن ہاشم نے فرمایا کہ میں ایک میت کو نہلانے گیا، جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سانپوں سے کہا، کیا آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں، پھر آپ اپنی جگہ پر واپس آ جائیے۔ تو وہ سانپ ہٹ کر ایک کونے میں ہو گئے۔ جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ یہ شخص بے دینی یعنی گمراہی میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو آج ہی توبہ کر لیجئے۔ یہ واقعات صرف اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ اگر آپ میں کوئی غلطیاں ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو فوری اللہ پاک سے معافی طلب کر لیجئے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے جن کے لیے جہنم کو واجب کر دیا گیا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن اپنے لیے بھی دعا مانگیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مغفرت یافتہ کر دے گا اور آپ کے عزیز رشتہ داروں کو بھی مغفرت یافتہ کر دے گا۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے، اس کے آخری ایام ہیں۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا میں رہ کر رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو اچھا کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، اپنا گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مال نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تو ان کے لیے آج کا یہ روحانی وظیفہ ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کب دعا مانگنی ہے اور کس کس طرح سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو سن لیجئے۔ آپ نے صبح کے وقت
جب آپ اٹھیں جمعۃ المبارک کے دن صبح کے وقت آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں رکھ لینی ہے، اور یہ الفاظ آپ نے سارا دن اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، یعنی پڑھتے رہنا ہے۔ اول آخر آپ نے صبح اٹھیں تو آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور عشاء کے وقت جب آپ دعا مانگنے لگے تب بھی آپ 100 بار درود پاک پڑھ لیں، اور درمیان میں آپ نے لگاتار پڑھنا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ یہ کلمات آپ نے صبح سے شام تک لگاتار پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کو گنتی یاد نہیں رہتی یا آپ تعداد نہیں پڑھ سکتے، گنے بغیر نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 1000 بار ان کلمات کو ادا کر لیجئے۔ عشاء کے وقت آپ دعا مانگیے، اگر آپ عشاء کے وقت دعا مانگ کے 10 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو بے حساب عطا فرما دے گا۔ تو بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی پر اثر وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو جب کریں گے تو آپ کو اسی وقت ہی غیب سے ایسا الہام ہونے لگے گا کہ آپ کی حاجت جو بھی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام وسیع پیمانے پر کروایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کی مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، قرضداریوں، ہر چیز کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ فوری طور پر اپنا نام کمنٹ میں میسج کرتے جائیں۔ حبیبہ بھی خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، چاند مہر ہیں، ارحم خان ہیں، عقیل خان ہیں، امتیاز میمن ہیں، اس کے علاوہ زبیر ہیں، شبنم بانو ہیں، شاہینہ پروین ہیں، یاسمین بانو ہیں، شہریار خان ہیں، اور شاہد اقبال ہیں، نوری مرزا ہیں، شابستہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، انس غوری ہیں، اور تجمل حسین ہیں، التمش خان ہیں، اسفیہ مبارک ہیں، عیان خان ہیں، اقصا خان ہیں، عبد القادر ہیں، منیر خان ہیں، اسد قریشی ہیں، فاروق بشرا ہیں، اور فرحانہ عظیم ہیں، رائے شعیب ہیں، ام اسلام ہیں، مشرا شفیع ہیں، فبیحہ انجم ہیں، نور فاطمہ ہیں، علیزہ راجپوت ہیں، سمینہ نصیر ہیں، شاہ رخ ہیں، ریشمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، مدثر احمد ہیں، محمد شان ہیں، شمسہ ظفر ہیں، حنان بٹ ہیں، مسرت بانو ہیں، عبدالغفار ہیں، محمد علی ہیں، عاصم میر ہیں، اور نصیر احمد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار درود پاک عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اپنا نام لکھوایا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔